السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 11 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہ یغنی فائدہ دے گا عنہ اسے مالہ مال اس کا اذا جب تردہ جب نیچے گرے گا، انا تحقیق علینا ہمارے ذمہ ہے للہدیٰ البتہ راہ دکھانا، وَإِنَّا اور تحقیق ہمارے پاس ہے للآخرۃ البتہ آخرت، والأولیٰ اور دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ پس ڈرا دیا میں نے تمہیں، نارن آگ سے، تلظیٰ جو بھڑک رہی ہے، لا یصلاھا نہ داخل ہوگا اس میں الا مگر الاشقی بڑا بدبخت، الذی جس نے کذب جھوٹ جانا، وتولی اور منہ پھیر لیا۔ ترجمہ: اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی اور جب ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کر رہا ہے، جب وہ مر کر قبر میں جائے گا یا جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا تو اس کا مال اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اسے بچانے میں کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ان علینا للہدیٰ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا، حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ہم سے ہدایت طلب کرنے کی کوشش کرے تو اسے ہدایت دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک تم یہ بات جانتے ہو کہ آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، اور پتھروں اور دیگر چیزوں سے بنے ہوئے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ نہ آخرت کے مالک ہیں نہ دنیا کے مالک ہیں، تو تم آخرت اور دنیا کے مالک کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیسے کرنے لگ گئے جو آخرت اور دنیا میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم بھی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، اور ہم ان میں سے جو چیز جسے چاہے عطا کریں، لہٰذا دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہم سے ہی طلب کی جائیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا ہوں جو بھڑک رہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر داخل ہوگا، اور بڑا بدبخت وہ ہے جس نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے اس نے منہ پھیرا۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ فَسَيُجَنَّبُهَا اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے، الاتقی وہ بڑا پرہیزگار، الذی جو یؤتی دیتا ہے مالہ مال اپنا، یتزکی پاک صاف ہونے کے لیے، وما اور نہیں، لأحد کسی کا، عندہ اس پر، من نعمت کوئی احسان، تجزی جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء لیکن ڈھونڈنے کو، وجہ رضامندی، ربہ الاعلی رب اپنے سب سے برتر کی، ولسوف اور البتہ ان قریب، یرضی راضی ہوگا وہ۔ ترجمہ:
اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کا احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ہی ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا، یعنی بے شک قریب ہے کہ وہ اس نعمت و کرم سے خوش ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ مال اور دولت آخرت میں کام نہیں آئیں گے جب انسان نقصان میں ہوگا۔ صرف وہی بچا سکتا ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ بچ جائے گا اور اس کو پاک کرے گا۔ اس کا ارادہ صرف اللہ کی رضا ہوگی، اور نہ کہ لوگوں کو دکھانا یا دنیاوی فائدے حاصل کرنا نہیں ہوگا، نہ ہی نمائش کرنا ہوگا۔ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص اپنا مال خرچ کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کامیابی جنت تیار کر رکھی ہے، جو کہ جب اس کو ملے گی تو وہ پوری طرح اللہ سے راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا۔ یہاں پر سورہ لیل کا اختتام ہوتا ہے، اور اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ انسان کے راستے الگ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور جو کنجوسی کرتا ہے اور دنیا کو پسند کرتا ہے اس کے لیے نقصان کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ مال اور دنیا آخرت میں بچا نہیں سکتے، اصل نجات صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں کو دنیا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کنجوسی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا دل عطا کریں کہ جو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اس کے ذریعے دوسروں کی مدد کریں، دل کھول کے خرچ کریں اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالوں کو پاک کر دے، ہمارے رزق میں برکت کر دے، اس قرآن کے صدقے ہماری روزی میں برکت ڈال دے۔ جو بھی بے روزگار ہے ان سب کو روزگار عطا کر، جن کے رزق کے وسائل کم ہیں اس میں برکت ڈال دے، انہیں بہت عطا کر، اور اتنا عطا کر کہ وہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کریں، اور جن کے پاس رزق موجود ہے ان کے دل کو وسیع کر کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ ہر سننے والی لڑکی کا اور میرا بہت بلند نصیب فرما،
ہماری پوری ٹیم پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ میرے لیے بہت ساری آسانیاں فرما دیں اور ہر سننے والے کی تمام تر دلی خواہشات کو پورا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔